تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہی فضیلتوں والی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو درود پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ بھی میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن پیاری پیاری باتیں سنیں گے، اللہ والوں کا تذکرہ خیر کریں گے، سنیں گے، انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس سے پہلے آئیے کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، انہیں قصر قدر سے خلد
کمرہ نور کا کہ قصد قدر سے خلد کہ کمرہ نور کا سدرا پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا سدرا پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا تیرے ماتھے رہا اے جان سے گہرا نور کا ہاں تیرے ماتھے رہا اے جان سے گہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا ہاں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دل تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری جانب گے پانچوں وقت سجدہ نور کا تیری جانب گے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا پوشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا پوشت پر ڈھلکا سرے انور سے قبلہ نور کا دیکھ
موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا کہ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سبحان اللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ امام اہل سنت کا بہترین کلام جسے قصیدہ نور کہا جاتا ہے، بہت سارے اس کے اشعار ہیں، کافی اشعار ہیں اور بڑے بہترین ماشاءاللہ، اور انداز ہی ماشاءاللہ ہمارے نعت خان کا بڑا پیارا۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک اسی طرح ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں گنگناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اب تو موسم بھی انشاءاللہ آنے والا ہے، ماہ میلاد کی آمد ہے انشاءاللہ الرحمن۔ خاص طور پر ویسے اس مہینے میں یہ کرب پڑھا جاتا ہے، لیکن یوں تو پورے سال ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس موسم میں پڑھنے کا ایک الگ ہی اس کا مزہ ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ الرحمن ہم
ماہ میلاد میں بھی اس طرح کے بہت سارے کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے پروگرام ایک نہیں، صبح میں بھی انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو روزانہ ہی آقا کی آمد مرحبا کے نعرے ہوں گے. تو ہمارے پروگرام کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے، انشاءاللہ اس کے ساتھ وابستہ رہیے. یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ آقا کی محبت بھی سکھاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے نعرے بھی لگواتا ہے. بہت کچھ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. بہرحال ہم انشاءاللہ الرحمن مزید بھی آپ کو کلام سنائیں گے. اگر آپ ہمارے نعت خوان سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس وقت جو نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اس پر آپ اپنی فرمائش آڈیو میں بھیج دیجئے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت یوٹیوب پر بھی ہم چونکہ لائیو ہیں، یوٹیوب پر بھی لائیو کمنٹ کا جو آپشن ہے وہ اوپن ہے. آپ وہاں سے جا کر اپنی فرمائشیں کیجئے. انشاءاللہ ہم کچھ دیر کے بعد پروگرام میں آپ کی فرمائشوں کو کچھ نہ کچھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہیں، اور خود فرماتے ہیں لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آخری نبی ہے ہمارے آقا کے بعد کوئی نبیین ہے. اور نبی پاک کو اللہ نے خاتم النبیین فرمایا کہ یہ نبیوں کے سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے پہلے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، قوموں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. کہیں اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کی قوم سے اپنے نبی ہود کو مبعوث فرمایا. کہیں فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کی قوم کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا. انہی انبیاء کرام میں سے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود قوم کی طرف ان کے نبی حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا. تو صالح علیہ السلام یہ بھی اللہ پاک کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک عظیم ترین نبی ہیں، جن کے کئی معجزات ہوئے. ان کا ایک بڑا ہی مشہور معجزہ جو کئی مرتبہ ہم سنتے بھی ہیں، اونٹنی کا ایک معجزہ تھا. وہ کیا تھا انشاءاللہ آج اس کو بھی ہم پروگرام میں بیان کریں گے. تو آج بطور خاص ہم اللہ پاک کے اس عظیم المرتبت نبی جناب حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ خیر کریں گے. یہ کون تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، پھر رپلائی میں ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا، اور کیا کیا معاملات ہوئے. ڈیٹیل کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو میں ندیم بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور صوبان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ندیم مدنی صاحب کی جانب بڑھوں گا. سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم بہت عظیم آپ نبی ہیں، سبحان اللہ. تو کون تھے، اور ان کی قوم جو قوم سمود تھی اس کا کیا تعارف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بالکل آپ نے ابتدا ہی کی علی بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اقوام کو دنیا میں پیدا فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. قوم سمود کی اگر بات کریں تو سمود یہ عرب کے قبیلے کا نام ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا. ابھی آپ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، تو اس سے پہلے کی جو قوم عاد یہ انہی کے چچا زاد تھے، اور تقریباً یہ دو قوموں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ تھا، قوم عاد اور قوم سمود کے درمیان. تو قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، اور قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے. لیکن اگر اس قوم کی تذکرے کا بات کریں علی بھائی، تو یہ قوم سمود کے لوگ یہ حجاز و شام کے درمیان میں ایک مقام تھا، ایک سرزمین تھی حجر، یہ وہاں پر آباد تھے. اور نبی پاک علیہ السلام جب تبوک کے دوران صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تب آپ کا اس مقام سے گزر ہوا تھا. بہرحال اگر اس قوم کی فراوانی کی بات کریں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت تھی اگر اس کی بات کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو خوب ترقی اور عروج عطا فرمایا. نہایت ہی طاقتور، خوبصورت
اور جسم و جسمانیت کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب نعمتیں عطا فرمائیں. اچھا اگر ان کی سرزمین کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بولتے نا کہ زرخیز زمین عطا فرمائی, اتنی بولتے نا کہ اپجاؤ زمین دی کہ خوب کھیتیاں ہوتی اور اناج اگتے. اگر ہم باغات کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغات کو بھی خوب جو ہے نا وہ بولتے نا کہ ایک آگے بڑھایا, اور پھلوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی, پھلوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی, اور خوب یہ سیراب ہوتے. یعنی نعمتیں دیکھیں علی بھائی تو خوب ان کے پاس نعمتیں تھی, خوب ان کے پاس میوے تھے, کھانے پینے کی اور اس طرح کی کوئی کمیاں ان کے پاس موجود نہیں تھی. اچھا اب ان کی صلاحیتوں کی بات کریں, ہنر مندی کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پر صلاحیت عطا فرمائی, ہنر عطا فرمائے. وہ یہ تھا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر اور پتھریلی چٹانوں کو کاٹ کر یہ خوبصورت عمارتیں بنا لیتے تھے, اور ایسی عمارتیں بناتے کہ آج بھی عرب میں مدائن صالح کے نام سے ایک جگہ موجود ہے, وہاں پر اس کے آثار بھی جو ہے وہ موجود ہیں. یعنی ابھی تک وہ جو اس وقت انہوں نے بنایا تھا ابھی تک موجود ہے. یعنی اتنے سال, اتنے ہزار سال جو ہے وہ گزر گئے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اس قوم کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ عبرت کے نشان اب تک موجود ہیں. ظاہر ہے ہم تو اس کو عبرت کی نگاہ ہی سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو اتنا ہنر, اتنی شان, اتنی عظمت عطا فرمائی, لیکن اس قوم کا آخر زوال کیسے آیا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپک لینے کا ہمارا مقصد بھی اینڈ تو یہی ہے کہ اتنی طاقتور قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کی, دنیا میں پیدا فرمائی, ان پر براہ راست ایک نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, لیکن کیا وجہ تھی کہ اتنی خوبصورت, اتنی طاقتور قوم کا حال اور انجام یہ ہوا. تو بہرحال یہ قوم یہ تمام نعمتوں کے درمیان اپنے شب و روز گزار رہی تھی. اعلیٰ سے اعلیٰ ان کے محلات اور فن تعمیر میں جو ہے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا, اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن وہ کہتا ہے علی بھائی کہ نعمتوں کا زیادہ ہونا اور اس میں منہمک ہو جانا, یہ بھی بعض اوقات غفلت کا جو ہے نا وہ بندہ شکار ہو جاتا ہے کہ پوری کی قومیں تباہ ہو جاتی. تو شروعات کا ان کا جو دور رہا, جو عرصہ رہا, وہ ایسا تھا کہ ان نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں محو رہا کرتے تھے. اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے, یہ جانتے تھے کہ رب ایک ہے اور اسی کی یہ عبادت بھی کیا کرتے, یعنی ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے غفلت کا شکار ہوئے اور قوم کے چند لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. مخصوص طریقے سے مخصوص چیزوں کو بنایا اور اس نے عبادت کرنا شروع کر دی. اب دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہوا کہ قوم کے دیگر لوگ بھی ادھر مائل ہوئے. یعنی چند لوگوں سے اس کی شروعات ہوئی تھی, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے قوم کا اکثر حصہ اس میں مبتلا ہو گیا. چند ایک لوگ بچے کہ جنہوں نے اس کی عبادت نہیں کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی ہدایت کا بولتے ہیں نا کہ سبب بنانا چاہا تو حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں پیدا فرمایا. اور حضرت صالح علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں, اور حسب نسب دونوں اعتبار سے قوم کے اعلیٰ اور اشرف شخص تھے. اور حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اس قوم کو ہدایت دی, ان کو سمجھایا, ان میں نصیحتیں کی, اور بہرحال یہ نصیحتوں کا اور یہ وعظ کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا. پھر ظاہر ہے اس کے بعد کیا ہوا, ایک پوری تفصیل ہے. پھر جب انہوں نے یہ غیر اللہ کی عبادت میں حد سے بڑھے, پھر کیا آگے کیا ہوا, انشاءاللہ اس کو بھی ہم بتدریج بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آخر تک رہے گا, بہت دلچسپ یہ ٹاپک ہے. اور جو پچھلی قوموں کے حالات ہیں تو یقیناً وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ہم اس کو سنتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, تو ہمارے اپنے اندر بھی تبدیلیاں کہیں نہ کہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اس واقعے کے اندر بہت کچھ ہے. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ صالح علیہ السلام کے کچھ اوصاف بھی اگر آپ شامل فرمائیں. قوم سمود کا تو تذکرہ میرے خیال ہے کافی حد تک ماشاءاللہ الرحمن ہمارے ندیم بھائی نے کور کیا کہ یہ قوم کیا تھی, ان کا معاملہ کیا تھا, پہلے ان کی زندگی کس انداز سے ہوا کرتی تھی, پھر زندگی میں کیا بدلاؤ آئے, پھر آگے کیا ہوگا ان کے ساتھ وہ بیان کریں گے. حضرت صالح علیہ السلام کا کچھ تذکرہ آپ نے کیا ندیم بھائی نے, اس کے بعد مزید میں چاہوں گا ان کی کچھ اوصاف اگر آپ بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, یہ عادت الہیہ ہے کہ جب بھی کوئی نیشن, جب بھی کوئی سوسائٹی راہ راستے بھٹکتی, جیسا کہ ابھی ہم نے سنا بھی,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ مبعوث فرماتا، اور انبیاء آتے انہیں اللہ سے ملاتے اور انہیں راہ راست کی طرف لے کر آتے۔ صحیح۔ آپ انبیاء کی سیرتوں کو اگر پڑھو گے تو اس میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گا کہ پہلے وہ واضح و نصیحت والی چیزیں کریں گے، ایسے ہی اپنے قوم کے ساتھ واضح و نصیحت والا معاملہ فرمائیں گے، پھر قوم کی طرف سے معجزے کا مطالبہ ہوگا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، کچھ ایسا دکھائیے کہ ہم جس سے آپ کو نبی تسلیم کر لیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام بھی آئے، صالح علیہ السلام آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، مدعو کیا، تو قوم نے انہیں جھٹلایا۔ تو اس وقت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ ارشاد فرمایا، انی لکم رسول امین۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، اور اس رسالت میں امین ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جو مجھے دے کر بھیجا اس میں امین ہوں۔ تو یہ جو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اپنی قوم سے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ آپ کا ایک وصف قرآن پاک میں جو موجود ہے وہ ہے انی لکم رسول امین، یعنی جس رسالت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا اس میں امین ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز علی بھائی یہ ہے کہ نارملی اگر دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز لے آتا ہے جس کے ذریعے سے ریولوشن ہوتی ہے، یعنی کچھ بدلاؤ ہوتے ہیں، تو جن کو آپ وہ چیز پیش کرتے ہیں، جیسے میں فار ایگزامپل میری ایک کمپنی ہے، میں اپنی کمپنی کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کمپنی کے یہ بینیفٹس ہیں، یہ بینیفٹس ہیں، تو آگے والے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو آپ اور ایلوبریٹ کریں، اس کو اور سمجھائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، تو قوم میں جب آپ نے دعوت دی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، میں رسول ہوں اور میں امین ہوں، آپ بے فکر رہیں کہ جو چیز میں لے کر آیا ہوں میں اس میں امانت دار ہوں، میں اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جس میں آپ علیہ السلام کی خلوص و للہیت کو بیان کی گئی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو تھے وہ ذہین و فطین تھے، اور آپ لوگوں کی خوب خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ فراخ دل تھے، اور غریب و نادار جو تھے ان کو مال کے ذریعے سے مدد بھی کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جو بیمار ہوا کرتا تو آپ اس کی عیادت بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صالح علیہ السلام کے عام معمول میں شامل تھا، یعنی بیماروں کی عیادت کرنا اور غریب و نادار ہو تو اس کی مدد کرنا، اسی طرح آپ فراخ دل تھے۔ یعنی انبیاء اکرام کے بارے میں جب بھی ہم سوچتے ہیں یا پھر بیانات ہوتے ہیں تو یہ ایک اتنا ہی کانسیپٹ سمجھایا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام جو تھے وہ صرف پریچرز تھے، یعنی عقائد کو درست کرنے کے لیے آئے تھے، حالانکہ ایسا نہیں۔ انبیاء اکرام جو تھے وہ ریفارمرز تھے، یعنی انہوں نے پورے کے پورے سوسائٹی کو بدلا، سبحان اللہ۔ یعنی جہاں انصاف کی ضرورت تھی وہاں انصاف کو آپ انبیاء اکرام نے قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ انبیاء اکرام کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ریولوشنز لے آئے، زبردست۔ زمین کے رازوں کا ان کو علم تھا، یعنی کوئی یعنی یہ لوگوں نے سمجھے- ان سے فائدہ بھی اٹھایا، یعنی کوئی یہ نہ بہت سمجھے کہ فائدہ اٹھایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، تبلیغ کی اور چلے گئے۔ یعنی تبلیغ تو انہوں نے دین کی ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو لے کر آئے، لیکن ابھی جو اوصاف آپ نے بیان کیے، غریبوں کی مدد کرنا، بے قصور جو ہیں ان کو چھڑانا، اور اس طرح کی جو چیزیں آپ نے ماشاءاللہ بیان کی کہ لوگوں کے کام آنا، دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا، لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف جب بھی پڑھیں گے، یعنی یہ خاص صالح علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا
یہ خاصہ نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی اللہ پاک نے یہ خوبی عطا فرمائی، اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، کیونکہ نبی لوگوں کے درمیان آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، تو ان کو ہدایت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، دکھ درد میں لوگوں کا حصہ بننا، یہ بھی ان انبیاء کرام علیہم السلام کے خاص اوصاف تھے۔ انہوں نے یہ کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو قریب کیا۔ ظاہر ہے پھر صالح علیہ السلام کے جو اوصاف ابھی آپ سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن بطور خاص آپ ایک اللہ کے نبی ہیں، اور جو نبوت کا جو منصب ہے یہ ہوتا ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا۔ اتنی خوشحال قوم، اتنا سب کچھ ان کے پاس، اتنی ہنر مندی، اتنے اللہ پاک نے ان کو چیزیں مہیا فرمائی، اتنا سب کچھ دیا، لیکن پھر ظاہر ہے انہوں نے آگے پھر قدم بڑھایا اور نہ کرنے والے کام کیے، اور پھر عذاب کا بھی معاملہ ہوا، وہ سب کچھ آگے ہے۔ ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا سیدنا صالح علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے، تو کوئی معجزہ اگر آپ ندیم میں بیان کریں، اور پھر اس قوم کا آگے سے کیا ریئیکشن ہوا؟ جی علی بھائی، یہ نصیحتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ پاک نے جس طرح کے اوصاف جو ابھی ذکر کیا سبحان بھائی نے، یعنی اس قوم کی بد نصیبی دیکھیں کہ اتنا اعلیٰ ترین اوصاف کا، یوں سمجھے کہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ، ایک اللہ کے نبی تشریف لائے، بجائے اس کے کہ یہ سمجھے نا کہ چاہنا تو یہ تھا، کرنا تو یہ تھا کہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان کے تمام اوصاف کو، ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھ کے ان کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ جانتے کہ یہ جو نعمتیں آ رہی، نعمتوں کے دینے والے رب نے اس نبی کو بھیجا ہے، لیکن انہوں نے طرح کے بولتے ہیں نا کہ وہ اس ایکشن پر، یعنی نصیحتوں پر اور اس طرح کے بیانات پر انہوں نے ری ایکشن دینا شروع کیا، اور نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ تو ہم پر جادو کر رہے ہیں، یہ تو جادوگر ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، انما انت من المسحرین، تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، یعنی تم پر جادو ہوا ہے اور تم اس طرح کی حرکت کر رہے ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور آگے کہتے ہیں ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، فأتی بآیتی ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم تو ہمارے جیسے بندے ہو، یعنی یہ بھی اس قوم کا جملہ ہے، قوم سمود کا۔ یہ جملہ جو ہے وہ آگے جا کے میں کہیں اور کنیکٹ کروں گا، اس کو ذرا یاد رکھیے گا۔ تو یہ انہوں نے نافرمانیوں کا سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ تم تو اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہو، تم پر تو جادو ہو گیا ہے، اور اس طرح کے جو ہے انہوں نے جملے شروع کیے، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور پھر انہوں نے معجزے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ اب یہ معجزہ انہوں نے کون سا طلب کیا، اس کی تفصیل میں یہاں پر بیان کرتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام جب دعوت دیتے رہے تو پھر قوم کے جو سردار تھے نا علی بھائی، انہوں نے یہ سوچا کہ یار ان سے چھٹکارے کی ایک صورت ہے کہ ان سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کر دو جو ان کے لیے نہایت مشکل ہو۔ ہم ان سے مطالبہ کر لیتے ہیں، یہ کر نہیں پائیں گے، پھر ہم ان کو جھٹلا دیں گے کہ یہ کرو تو ہم آتے ہیں، نہیں کرو تو نہیں آئیں گے۔ اور قوم کے سردار، یعنی عام لوگ نے، قوم کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا، تو ان کا منصوبہ بن چکا تھا، منصوبہ بندی ہو چکی تھی کہ بس اب ایسا کرنا ہے۔ اتفاقاً یہی سردار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کا ان کی مجلس کے قریب سے گزر ہوتا ہے۔ ان مجلس میں سے ایک شخص حضرت صالح علیہ السلام کو بلاتا ہے، آپ جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یعنی آپ کا انداز یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی شخص کے پاس جاتے اور کسی مجلس کے پاس جاتے ہیں، قوم کے چند اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے۔ تو جیسے ہی آپ گئے تو یہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ صالح، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کر لیں گے، جبکہ تم ہماری ایک بات مانو۔ اور بات یہ ہے کہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ کی چٹان سے کیسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی ہو، حاملہ بھی ہو، طاقتور بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور تمام کے تمام عیب سے پاک ہو۔ اتنی شرطیں بھی لگائی ہیں، یہ بھی یعنی چاہیے۔ صرف ایک اونٹنی نکل جانا ایک عام سی بات تھی، یعنی اگر یوں دیکھا جائے تو وہ بھی ایک شرط ہے، جی ہاں، لیکن اس کے آگے بھی یہ شرط ہے کہ صرف اونٹنی نہیں چاہیے، 10 ماہ کی بھی ہو، حاملہ بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تمام عیب سے بھی پاک ہو، کسی بھی طرح کا کوئی
عیب ان میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ جب مطالبہ سنا نا علی بھائی، تو ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ بولتے ہیں نا کہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا اور ادھر ادھر آپ دیکھنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اگر میں نے یہ اونٹنی نکال دی جو تمہارا مطالبہ ہے، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو گے؟ کہا بالکل، ہم سب کے سب اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے، آپ کی رسالت کو مان لیں گے، آپ اونٹنی نکالیں تو صحیح۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سبحان اللہ کیا انداز اپنایا علی بھائی، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور اس چٹان کی طرف اشارہ کیا، تو اسی وقت وہ چٹان پھٹتی ہیں اور اس میں سے انتہائی خوبصورت، تندرست اور اونچے قد والی اونٹنی نکل آتی ہے۔ اچھا وہ حاملہ بھی تھی، جو ان کی شرطیں تھی، خوبصورت بھی ہے، اونچے قد والی بھی ہے، اور جناب باہر نکلتے ہی وہ ایک بچہ بھی جو ہے وہ جن دیتی ہے۔ اس عظیم الشان معجزے کے بعد میں قوم کا وہ ایک شخص تھا جس کا نام جندہ تھا، وہ تو ایمان اپنے تمام کے تمام، وہ قبائل ان میں بھی تقسیم تھے، تو اپنی جماعت کے ساتھ ایمان لے آیا، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ لیکن ان کے علاوہ دیگر جو سردار تھے نا، وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور اس کے باوجود بھی، اتنی کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا اور وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، اتنا عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ علی بھائی جب دل سخت ہوتے ہیں نا تو پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ قرآن نے تو کہا نا کہ پتھر تو پھر بھی کبھی کبھی ان میں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن جو دل کی سختی ہوتی ہے نہایت ہی خطرناک ہوتی ہے، کہ کسی چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی، اپنے سامنے بولتے نا مشاہدہ ہونے کے باوجود بھی بندہ ایمان نہ لائے، تو اندازہ لگائی کہ اس قوم کی سخت دلی کا اور غفلت کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں علی بھائی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور اتنی روشن نشانیوں کے باوجود بھی اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کو یہ عام سا سمجھ رہے ہیں، عام سا ہی سمجھ رہے ہیں کہ یار تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو، آپ تو بھی جو ہے وہ ہمارے جیسے بندے ہی ہو۔ تو یہ نبی اور امت کے درمیان میں جو ایک گیپ ہے، جو فاصلہ ہے فضیلت کا، ٹھیک ہے، اعلیٰ اوصاف کا، مقام کا، منصب کا، یہ بہت اعلیٰ ہے۔ کسی بھی امت کا، یعنی کسی بھی نبی کی امت کے امتی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کو اپنے جیسا کہے۔ بالکل، کوئی کہے کہ نبی تو میرے بھائی جیسے ہیں، کوئی کہے کہ نبی تو جناب میرے باپ ہیں یا میرے بھائی ہیں یا میرے اس طرح کے جو ہے وہ سلسلے ہیں، یعنی مقام و مرتبے کے حوالے سے یہ جناب اس طرح کی بات کرنے کی کیا فرق، یہ تو معاذ اللہ رب العالمین میرے بھائی جیسے ہیں، تو یہ تو اس قوم کا جملہ ہے یار، کہ اپنی مثل سمجھنا کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی ہو۔ تو کبھی بھی کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے، یا جناب اتنا جو ہے وہ نبوت کا، اتنے فضائل کا، اتنے معاملات کے باوجود بھی اگر وہ اپنے جیسا کہے اور اس کی بہت ساری صرف جہتیں نکالنے کی کوشش کریں کہ اس میں نیت یہ ہو، اس میں ارادہ یہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال اس طرح کے ایک ماحول میں کہ جناب ایک اہمیت نہیں دی جا رہی، اور ایک عام سا انسان سمجھ کے کہ یہ تو میرے بھائی کی طرح ہے، تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسا کیا، اور اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک یعنی آخری نبی ہمارے، ان کا مرتبہ صالح علیہ السلام ہمارے نبی، تو ان کے بھی سردار ہیں نا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری طرح ہے۔ تو آج کی دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ لکھا، اور خود کو مسلمان کہنے والے، چلو وہ تو مسلمان نہیں تھے اس وقت کے جو دور کے تھے، قوم سمود جنہوں نے یہ بات کہی وہ مسلمان نہیں تھے، ایسی بات کہی۔ اچھا ان میں ایک بات آپ بڑی تعجب والی بھی ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا نا، اس امت کی بات کر رہا ہوں میں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر ان کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات لکھی کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، بلکہ یہ بھی لکھا کہ امتی کے اعمال بعض اوقات نبی سے زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ اچھا دلیل پتہ ہے کیا ندیم بھائی؟ اتنی بھونڈی اور بیوقوفانہ دلیل، وہ کہتے ہیں کہ مثال نبی پاک کی عمر ہوئی 63 سال، ٹھیک ہے، نبی پاک نے 63 سال اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، حج کیے، دیگر کام کیے۔ امتی کی اگر عمر ہو جائے 80 سال 90 سال تو ظاہر سی بات ہے، نبی نے عبادت کی 63 سال، امتی عبادت کر رہا 100 سال، نبی نے زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا، نبی پاک نے ایک ہی حج کیا نا، امتی اگر جو ہے نا وہ 4 حج کر لے، 5 حج کر لے تو نبی سے بڑھ گیا۔ تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے امتی بڑھ سکتا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ نبی کا ایک سجدہ امتی 1000 سال پہلے نا تب بھی اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ پوری امت مل کر بھی نبی پاک علیہ السلام کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس طرح کی بھونڈی دلیلیں دینا اور اس طرح معاذ اللہ
لوگوں کو گمراہ کرنا کس قدر پرلے درجے کی جو ہے نا نادانی یہ گمراہیت کا، اور یہ جو ہے وہ سمجھے نا کہ گمراہیت کا بھی سبب بنتا ہے، اور کہیں نہ کہیں غفلت کا بھی بے انتہا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ قوم سمود کا جو سلسلہ ہے، یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام نے ظاہر کیا۔ اس کا سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور سورہ شعراء میں، یعنی یہ قوم ہے کہ اس کا تفصیل سے کئی صورتوں میں ان کے واقعات کو بیان کیا گیا اور نصیحتیں ہمیں دی گئی۔ اچھا، یہ تمام کی تمام نصیحتیں اس واقعات سے ناظرین صرف واقعے تک نہ رہیں، بلکہ اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول جو ہے وہ چنتے رہیں، کہ ہمیں بھی جب کوئی نیکی کی دعوت دے، ہے نا، ہدایت کی طرف بلائیں، کوئی برائی اگر ہمارے اندر ہو تو یہ والا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائیں، دشمن جانوں میں اسے جو مجھے سمجھائے۔ تو یہ والا جو سلسلہ ہے نا، وہ ہمارے یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جب کوئی اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، کوئی حدیث سنا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نہ کرو، تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار تم کیا بول رہے ہو یار، آپ اپنا دیکھو یار، آپ اپنا دیکھو، میں اپنا دیکھتا ہوں، تم اپنے قبر میں جواب دو گے، میں نے اپنے قبر میں جواب دینا ہے، اور اس طرح کی چیزیں بندہ بولنے لگتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا، یہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار جو کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر جو ایمان لائے، ان کے انداز نہیں ہے ایسا ہی ہے۔ ان کا انداز تو ایسا ہوتا ہے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائیں اور ہم نے سچ جانا، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ والا انداز مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کی جانب سے جو کچھ لائے وہ سچ ہے، حق ہے، اور ہم ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو سچ بھی مانتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے جو جا بجا قرآن میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم قوم سمود جیسے اعمال بھی نہ کریں اور قوم سمود جیسے جوابات بھی نہ دیں، کہ انہوں نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو جوابات دیے اور اس طرح کے جو معاملات ہوئے، تو یہ بہرحال نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اطاعت کی طرف ہی رہنا چاہیے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مطیع و فرمانبردار رکھے۔ پھر اچھا میں آپ کو بتاؤں، مزید بھی اس اونٹنی کے اندر کئی خوبیاں تھیں، یعنی یہ تو بتایا نا کہ وہ ایک چٹان سے نکلی اور پھر حاملہ بھی تھی۔ اللہ پاک نے اس اونٹنی کو اور بھی اوصاف عطا فرمائے تھے۔ بڑی پیاری یہ اونٹنی تھی، نبی پاک کا زمانے کے نبی کا یہ معجزہ تھا۔ اور پھر اس اونٹنی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، اس قوم والوں نے، بہت اہم، یہ بھی سننے جیسا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ آگے کیا ہوا، یہ سب باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی کچھ دیر کے بعد بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کی فرمائشوں کی طرف بڑھنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد اس بات کو کمپلیٹ کریں گے کہ اللہ پاک نے اس اونٹنی کو اور کیا کیا خوبیاں عطا فرمائی، اور اس اونٹنی کے ساتھ پھر ان بدبختوں نے، اس قوم والوں نے خود مطالبہ کیا، اور پھر کیا اس کے ساتھ رویہ ان کا رہا، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ناظرین کے میسیج کی جانب بڑھوں گا۔ یہ بھائی ہیں خواجہ پیر اشرفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر، حضور آ گئے ہیں، خیر البشر آ گئے ہیں، خیر الورا آ گئے ہیں۔ محمد ارحان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں یہ نعت پاک سنا دیجئے۔ تیرا گنہگار بندہ غم سے گھبرا کے آئے، ایسا کچھ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دعا کے لیے کہا ہے کس نے، اللہ پاک آسانی فرمائے، ٹھیک ہے۔ مجاہد اشرفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کلام سنا دیجئے، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اچھا ہے، میرے گھر میں سب کو پسند ہے، میرے بھانجا ماشاءاللہ چھوٹا ہے پر آپ کا پروگرام دیکھتا ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ برائے مہربانی مجھے تیرا منگتا میں تیرے، اچھا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ انور اتاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر۔ مجاہد اشرفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی نعت شریف ہے، نعت شریف پڑھتے ہیں تو دل جھوم جاتا ہے۔ ہمارے نعت خواں کی ماشاءاللہ بات ہی ایسی ہے، اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز دی ہے۔ زاہد شیخ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد زاہد بول رہا ہوں اندور سے، مجھے نعت شریف سننا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ شہزاد بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے۔ اسی طرح السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے بھی فرمائش کی ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اندور سے ایک بھائی بول رہے ہیں، کہتے ہیں اندور میں بارش کم ہے، دعا کیجیے، اللہ پاک اندور والوں کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ محمد شہزاد ہیں دانی رمڑا احمد آباد سے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ محمد ساجد رضا ہیں کلام رضا، وہ سرور کشور رسالت سننا چاہتے ہیں۔ میری یہ فرمائش ہے، نور والا آیا ہے
نور لے کر آیا ہے. کیا بات ہے. وائس بھی ہے وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محب قاجی ہے. میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے نعت سنی. عید میلاد النبی ہے، دل برا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کا پھور ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محب بھائی ماشاء اللہ لگ چکے ہیں تیاری میں 1500 سالہ جشن ولادت کی. ہم سب کو انشاءاللہ اسی انداز سے منانا ہے. محبت کا حق ادا کرتے ہیں. نام بھی نہ صرف محب. پروگرام کا حق ادا کرتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ کلام کا بھی حق ادا کیا کرتے بات ہے. جیسا نام ویسا کام. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی مزید. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریاض علی بھائی، میں گجرات احمدآباد جواپورہ سے بولتا ہوں. میرا توفیق یہ ہے کہ میرے کو امام حسین کی اچھی نعت شریف سننی ہے، کربلا والی. کیا بات ہے ماشاء اللہ. آج محرم الحرام کا ویسے بھی آخری دن ہے. ایک دو شعر انشاءاللہ شامل کریں گے. جی السلام علیکم. میں احمدآباد سے بول رہی ہوں گی اور ہے نا مجھے یہ نعت سنا دیجیے. شہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ پیاری پیاری بچی کی پیاری پیاری آواز. اللہ برکت نصیب فرمائے. ہمارے ناظرین ماشاء اللہ تیار ہو چکے ہیں 1500 سالہ جشن ولادت کے لیے. کیا بات ہے. جی مزید ایک اور دیجیے گا. السلام علیکم. ہم کو طیبہ والی نعت سنا جی. کون سی والی نعت شریف سنا دیجیے. طیبہ والی نعت شریف. واہ بھائی پیارے پیارے بچوں کو دیکھیں آپ تڑپ ہے طیبہ جانے کی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کے اس ننھے پیارے سے شوق کی بدولت اللہ ہمیں بھی مدینے کی حقیقی تڑپ نصیب فرمائے. جی الطاف بھائی کچھ کلام شامل کریں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. سب سے اولا وہ اعلیٰ کا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ کا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا کا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا کا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا کا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا گا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روز جزا. اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم گئے ہم کو کیا چاہیے. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر
ورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر رسول خدا گئے، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ہے ساری فضائیں، خوشی میں جبریل نغمہ سنائے، وہ شافع روزے جزا گئے ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک گو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، عطا کر دو شہید کربلا کی پیاس کا صدقہ، ہمیں بھی دید کا شربت پلا دو یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، کبھی غم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، انہیں غم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ گئے در مدینے میں، اب تو بس ایک ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ،
اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سب مل کر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عید میلاد النبی گے دل بڑا مسرور گے عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دھام دھوم کے ساتھ انشاءاللہ اپنے آقا کا جشن منائیں گے اور ایسا جشن منائیں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو ابھی سے آپ نے تیاری سٹارٹ کری نہیں کری؟ تیاری سٹارٹ کر دی ہے. تیاری کیا کرنی ہے بھائی؟ ابھی سے انشاءاللہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے. اللہ توفیق دے تو روزانہ 1500 سالہ چونکہ جشن ولادت ہے میرے آقا کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال انشاءاللہ اس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہو جائیں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ 1500 کی نسبت سے روزانہ اگر 1500 مرتبہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. ابھی سے نیت کر لیجئے گھر کے اندر انشاءاللہ 12ویں کے 12 دن اگر اللہ نے توفیق دی تو 12 دن ورنہ کم از کم ایک دن تو گھر پہ محفل میلاد کریں گے. اس کے لیے بہت اہتمام کرنے کی حاجت نہیں ہے. آپ چند نعت خوانوں کو بلا سکتے ہیں. گھر میں اگر آپ کے ایسے بچے ہیں جو خوش الحان ہیں نعت شریف پڑھنا جانتے ہیں آپ ان کے ذریعے نعت پڑھوائیے. گھر کے دیگر افراد کو رشتہ داروں کو آپ دعوت دیجیے. گھر میں جمع ہوں نبی پاک کا تذکرہ. کوئی عالم دین اگر آپ کے یہاں پر ہیں کوئی امام صاحب ہیں مسجد میں ان سے آپ عرض کیجیے حضرت آپ تشریف لائیں. دعوت اسلامی کے مبلغین کے ٹچ میں اگر آپ ہیں آپ ان سے عرض کیجیے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں نبی پاک کی سیرت پر کچھ بیان فرمائیں کچھ نعت خواں ہوں. اس طرح مل جل کر آقا کا تذکرہ بھی کریں گے ان کی سیرت کو بیان کریں گے ان کے حسن کے قصے سنیں گے. کیا مزہ آئے گا. اس طرح گھر کو جو نا سجانا بھی انشاءاللہ ڈیکوریٹ کیجیے. گھر میں کمکمے لگائیے. نبی پاک کے یاد میں جو مدنی پرچم ہے اس کو لہرانا ہے اور جو دھوم دھام کے ساتھ انشاءاللہ آقا کا میلاد منانا ہے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. اور علی بھائی یہ ایک اعلان بھی یہاں پر میں کرتا چلوں جی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت جو اس سال ہے اور یہ جو پورا سال ہے اور امیر علیہ سنت نے تو یہ ترغیب دلائی کہ صرف ایک دن نہیں اس مہینے میں نہیں اس پورے سال کو ہم نے جشن ولادت میں جو ہے وہ منانا ہے انشاءاللہ. اور اس کی تیاری کیسے کریں اس پر ابھی 29 جولائی کو انشاءاللہ الکریم 9:40 پر FGN چینل پر ایک بڑا ہی اہم پروگرام آنے والا ہے جس کا نام ہی یہ ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت کی تیاری کیسے کریں. اچھا. اور یہ پروگرام میں کوئی اور نہیں بلکہ دعوت اسلامی انڈیا کے ہیڈ نگران ہند مشاورت سید عارف علی اتاری صاحب انشاءاللہ ہوں گے. سبحان اللہ. براہ راست دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات عاشقان رسول جو اہل محبت ہے اور دیگر بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور یہ بالکل پبلکلی ہوگا انشاءاللہ الکریم FGN چینل پر لائیو ہوگا. تو گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں. آپ کو بولتے ہیں نا سیکھنے ملے گا اور آپ جانیں گے کہ یہ سال ہمیں کیسے گزارنا ہے اور جشن ولادت کی تیاریاں کیسے کرنی ہیں. زبردست. آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام سے کس قدر محبت کی ہے محبت کے جام پلائے ہیں کہ ابھی سے جشن ولادت کی خوشی جو ہے وہ مطلب ماشاءاللہ منانا شروع کر دی ہے اور ایسی دھوم دھام ہونے والی ہے. اپن بیٹھے تھے کون بیٹھا تھا سوچ رہا تھا کہ وہ بولتے ہیں نا وہ سوائے ابلیس کے جہاں میں ہے نا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو پہلے تو ہو جاتا شیطان کو کہیں نہ کہیں جگہ مل جاتی ہوں کہ چلو 12 دن کے بعد تھوڑا یہاں بیٹھ جاؤں وہاں بیٹھ جاؤں. اب ختم ہو گیا لیکن اس سال تو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. پورا سال انشاءاللہ دھوم دھام ہوگا اللہ نے چاہا. تو اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا. 29 جولائی کو رات 9:40 پر بڑا اہم موضوع ہے جشن 1500 سالہ جشن ولادت کی تیاری کیسے کریں انشاءاللہ. صحیح ماشاءاللہ. اور آل رسول کی زیارت بھی ہوگی جن کا جشن ولادت منائیں گے انہی کے اولاد میں سے انہی کے بیٹے انشاءاللہ ہمیں یہ پیاری پیاری باتیں سنائیں گے. تو اس پروگرام کو بھی دیکھیے گا اور اچھے انداز سے تیاری شروع کر دیجیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو چل رہی تھی ایک عظیم نبی حضرت صالح علیہ السلام کے مبارک کردار کی ان کے انداز کی اور ان کی قوم کا جو معاملہ تھا وہ ہم نے کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی. بھی ہمارے ندیم بھائی نے واقعہ بیان کیا تھا جو معجزہ بیان کیا تھا سیدنا صالح علیہ السلام کو اللہ پاک کے کرم سے آپ نے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے یہ معجزہ دکھایا.
پھر صوبان بھائی اس اونٹنی کے اندر مزید کیا کیا خاصیتیں تھیں، ایسا کیا تھا اس اونٹنی کے اندر، اگر وہ بھی آپ بیان فرمائیں، اور ان قوم والوں نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا؟ علی بھائی یہ جو معجزے کا مطالبہ ہوا جی کہ آپ اس پتھر سے اونٹنی کو نکالیں، اس کو ایک طرف آپ اس کو دیکھیں اور ایک طرف آپ پیدائش کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، صحیح ہے، پھر آپ کو اس اونٹنی کے اندر جو خاصیتیں تھیں، خصوصیات تھی، وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ نارملی کسی کی بھی پیدائش جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ نطفہ نر سے صحیح ہے، مادہ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں حمل ٹھہرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بتدریج جسم بننے لگتا ہے، ایسا ہی ہے، پھر اس کے بعد میں بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے ظاہر ہے، پیدائش بالکل ایسا ہی ہے، پیدائش کے لیے ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، لیکن یہ جو اونٹنی ہے جو جس کو حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر سے نکالا تھا، بطور معجزہ دکھایا تھا لوگوں کو، تو اس کے اندر یہ اس کے اندر کوئی پیدائش کی جو اتنے سارے جو مراحل ہیں یہ وہ نہیں تھے، صحیح ہے، بلکہ یہ ایک بارگی ہی میں نکل کر آئی۔ سبحان اللہ۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے علی بھائی کہ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اونٹنی جو ہو وہ حاملہ ہو اور بچہ جنے تو اسی کے قد کے برابر ہو۔ اچھا، بچہ اس کے برابر ہو؟ ہاں، اس کے برابر ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو جو بچہ جنا گیا تھا وہ بچہ جو ہے نا اس کے قد کے برابر بھی تھا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، حالانکہ بچہ ظاہر ہے چھوٹا سا ہوتا ہے جی جب پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور اس اونٹنی کی خاصیت یہ تھی، حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں میں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہاں ایک تالاب تھا اچھا، جس سے لوگ پانی پیا کرتے تھے، تو ایک دن جو ہے میری یہ اونٹنی تالاب سے پانی پیا کرے گی، باقی دن جو ہے وہ قوم کے لوگ پانی پیا کریں گے۔ تو یہ بھی معجزہ تھا کہ تالاب کا پانی جو ہے نا وہ یہ اونٹنی پورا پیا کرتی، اکیلی پی جاتی، اکیلی پیا کرتی۔ واہ، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جتنے وحوش تھے، اسی طرح جتنے حیوانات تھے اس ٹائم میں، تو جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو اس دن یہ وحوش اور حیوانات جو تھے وہ پانی سے باز رہتے تھے، پانی نہیں پیا کرتے تھے، اچھا، یعنی وہ پانی نہیں پیتے تھے۔ تو اب اسی زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام صدوق تھا، کافی حسین و جمیل تھی، اور اس کی حسین و جمیل بیٹیاں بھی تھیں۔ اب اس کے پاس بھی کچھ حیوانات تھے، جانور تھے۔ اس اونٹنی کی وجہ سے اس عورت کو خدشہ محسوس ہونے لگا کہ میری جانوروں کو دشواری ہو رہی ہے، یعنی میرے جانوروں کو پانی پینے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو قوم کے لوگ تھے انہیں بہکایا اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو مار دیں۔ یہ جو اونٹنی ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا آپ خیال رکھیں، اس اونٹنی کا خیال رکھیں، لیکن اس عورت نے کچھ لوگوں کو یہ آفر دیا، ورگلایا کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو مار دیں، اگر آپ اس کو مارو گے تو میں اپنی خوبصورت حسین و جمیل جو بیٹیاں ہیں ان سے آپ کا نکاح کرواؤں۔ اچھا، تو دو لوگ تھے جنہوں نے ان میں سے قدار بن سالف اور اسی طرح مصدع بن دہر، ان دونوں نے یہ عہد لیا کہ ہم اس اونٹنی کو ماریں گے۔ یہ قوم کے پاس گئے، قوم کے پاس جانے کے بعد دیگر لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، 9 لوگوں کی ایک جماعت بنی، انہوں نے اس اونٹنی کو ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد مصدع بن دہر کے مدد سے قدار بن سالف نے اس کی کونچیں کاٹ دی، پاؤں کاٹ دی، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا، پھر اس کے بعد اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، اتنا ہی نہیں جی، اس کے بعد وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر اونٹنی کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے گا تو آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو ہم نے تو اونٹنی کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اب آپ اللہ کا عذاب لے کر آئیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کتنی بڑی جرأت ہے ان کی، یعنی ان کی بدبختی آپ دیکھیں، پہلے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں اونٹنی دیجئے اور اس کے وہ اوصاف بیان کیے، ایسی ہونی چاہیے، اتنے قد کی ہونی چاہیے، اتنی خوبصورت ہونی چاہیے، حاملہ بھی ہونی چاہیے،
اور نکالنا بھی جو ہے نا اس کو آپ نے پتھر کی اسی چٹان سے ہے کہیں اور سے نہیں نکالنا ہے. ان کے سارے مطالبے پورے کیے گئے, ساری خواہشات ان کی پوری کی گئی. اب جب وہ اونٹنی تشریف لا چکی ہے, بجائے اس کے کہ اس کا احترام کیا جائے, اس کی عزت کی جائے, اس کا رسپیکٹ کیا جائے, اس کے لیے جو ہے نا سارے اچھے اچھے انتظامات کیے جائیں, ان لوگوں نے اس کے بجائے راستہ کیا اختیار کیا, ایک تو اس کو مار ڈالا, ٹھیک ہے, اس اونٹنی کے ساتھ یہ رویہ کیا, اس کے بعد اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں عذاب بھی لا کر دکھاؤ. اللہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا. اللہ فرماتا ہے فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کی اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی. تو صالح نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو, یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے نا اس کے ساتھ غلط رویہ کیا, یہ سلوک کیا. اب ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جائے گی, یہ سامنے سے چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب فرمائے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس طرح عذاب نہیں فرمانا چاہتا. اگر عذاب ہی اللہ کو فرمانا ہوتا ڈائریکٹ یوں ہی, تو اپنے نبی کو کیوں بھیجتا؟ اللہ نے ان کے نبی کو بھیجا, ان کے نبی وہاں تشریف لائے, صالح علیہ السلام قوم میں ٹھہرے, ان کے مطالبات پورے کیے. مطالبات پورا ہونے کے بعد ان لوگوں نے سامنے سے غلط رویہ اختیار کیا. پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے, میں چاہوں گا جو ان پر عذاب آیا اس کو بیان فرمایا. اچھا, یہ بیان کرنے سے پہلے علی بھائی یہ بیان کروں نا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ کیا, جی, تو نبی کے اشارے سے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے اونٹنی باہر آئی. سبحان اللہ. ایک تھا اشارہ حضرت صالح علیہ السلام کا جس نے اونٹنی کا معجزہ ظاہر کیا. یہاں نبی پاک علیہ السلام کے اشارے اگر دیکھیں تو ان کی اشاروں سے تو ایک نہیں کئی معجزے ظاہر ہوئے. یہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, یہ اشارہ کرتے ہیں تو درخت آپ کے پاس چل کے آ جاتا ہے. یعنی ایسے کئی اشارے ہیں نبی پاک اشارے علیہ سے السلام. چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, ہاں, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, کبھی کتاب و توا. سبحان اللہ, سورج پلٹ کر آ رہا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے اشارے. میں یہ غور کر رہا تھا ابھی, یہ ذہن میں آیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اشارے کی تصدیق تو سبھی کرتے ہیں, سبھی بولتے ہیں کہ اشارہ کیا اور اونٹنی باہر نکلی. جب اس اشارے کی طاقت کو مان لیتے ہو, ان کے اختیارات کو تسلیم کر لیتے ہو, حضور علیہ السلام کے اختیارات کی بات ہوتی تو کاہے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں بنایا, کوئی طاقت نہیں دی. ارے بھائی اشارے ادھر بھی ہوئے اور ایسے ایسے اشارے ہوئے. ہم تو یہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, ہے نا. تو سردار کا عالم کیا ہوگا. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں اگر اشارہ کریں تو وہ چھوٹے سے جو ہے وہ کٹورے میں وہ پورا جو ہے وہ تالاب بنا ساگر جو ہے وہ سمٹ کر آ جائے. یہ تو غلاموں کی شان ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کیا ہوں گی. جیسے ابھی ماہ میلاد آئے گا نا, تو اللہ کی رحمت سے ماہ میلاد میں عاشقان رسول نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور فضائل اور یہ ساری چیزیں نا بہت کثرت سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں. تو اسی لوگ شوشے چھوڑنا نا سوشل میڈیا پہ شروع کر دیتے ہیں, جی یہ کہاں سے ثابت ہے, وہ صحابہ نے کہاں سے بنایا ہے, اور یہ تو بدعات ہے, یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے اسلام میں رائج ہو رہی وغیرہ وغیرہ. چونکہ پیٹ میں جتنا درد ہوتا ہے نا, تو پھر وہ بولتے ہیں نا کہ وہ زبان سے اظہار بھی اتنا ہوتا ہے, اف اف اوہ اوہ نہیں ہوتا, یہ دوسرے لفظوں میں اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اشارے ادھر بھی تھے جس کو پوری دنیا مانتی ہے, اور اس معجزے کا کوئی نہیں بولے گا کہ حضرت صالح, کوئی ایسا اب تک میں نے نہیں دیکھا جو کہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کوئی اشارہ نہ کیا ہو, ایسا نہ کیا ہو کہ بس ایسا کہ بس دعا کی اور نکل کر آ گیا. اشارہ کیا, آپ نے دعا کی, 2 رکعت نماز ادا کی, اور اشارہ کرنے کے بعد وہاں سے اٹھنی بہرحال یہ نکلتی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں, واہ واہ, انبیاء کے سردار ہیں. ان کے جو معجزات ہیں, جو اختیارات ہیں, اللہ پاک نے جیسا ان کو عطا کیا ہے ویسا علی بھائی کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا گیا. جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. تو بہرحال یہ قوم کا یہ سلسلہ اونٹنی کا جو معاملہ ہوا قتل کرنے کا, اس قوم نے یہاں پر بھی نافرمانی کی کہ ایک تو انکار کیا, اور پھر جو اونٹنی تھی اس کو بھی ایک نبی کے فرمان کو رد کیا. کیونکہ آپ نے یہ حکم دیا تھا نا, جیسے کہ صوبان بھائی نے بیان کیا ہے کہ جہاں چاہے وہاں اس کو جانے دیا جائے, اور اس کو کوئی مارے نہ, اس کو قتل کرے وغیرہ وغیرہ, اور نہ ہی یہ والا سلسلہ ہو کہ وہ جو پانی کا جو تھا بھی بیان کیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پیے اور ایک دن سارے لوگ پیے. تو یہ ساری چیزوں میں جو ہے وہ نافرمانیوں کے سلسلے شروع ہوئے, اور اس طرح کے جب معاملات ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے قتل ہونے کے بعد ان کو خبر دیتے ہوئے یہ کہا کہ قوم تم نہیں مان رہے ہو, اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اور تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اور اس کی علامت آپ نے بیان کی
کہ پہلے دن یعنی عذاب کی جو شروعات ہوں گی وہ اس طرح کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پیلے ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، لال، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اور اللہ پاک کا عذاب نازل ہوگا۔ اچھا، اس میں بھی اس طرح کی شرکشی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، تلفظ درست ہے؟ سرکشی دیکھنے کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بولتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار تو کیا، لیکن یہ عذاب کی خبر دینے کے باوجود بھی عالم یہ ہوا کہ وہ بولتے ہیں نا کہ اس میں بھی جو ہے وہ ہنسی ٹھٹا مذاق کرتے رہے اور اس کو سیریس نہیں لیا کہ یار اللہ پاک کے نبی ہیں، انہوں نے پہلے اونٹنی نکالی ہے تو یہ عذاب کی جو خبر دے رہے ہیں یہ بھی تو سچ ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس پر بھی جو ہے وہ ہنسی ٹھٹا مذاق ہی کیا، اور پھر یہ عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب یہ خبر پوری ہونے لگی علی بھائی، تو پہلے دن واقعی میں ایسا ہوا کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ تو زرد ہونے کے بعد تو تھوڑی بہت بھی اگر عقل ہوتی، اور قوم کے بڑے بڑے سردار جن میں اتنی مہارتیں ہیں کہ وہ چٹانوں سے اور جناب اس طرح کی فن تعمیری میں ان کی مہارت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی عقل میں یہ چیز نہ آ سکی۔ تو بہرحال پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن کا انتظار کرنے لگے کہ چلیں پہلا دن تو گزر گیا ہے، دیکھتے ہیں دوسرا دن آتا ہی نہیں آتا ہے، وہ علامت آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد بھی موقع تھا نا کہ یہ توبہ کر لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہیں ان پر ایمان لے آئیں اور اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، لیکن انہوں نے دوسرے دن بھی جو ہے وہ ہدایت کی طرف اپنا رخ نہیں موڑا۔ بہرحال تیسرا دن جب آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اللہ، اور تیسرے دن تو پھر علی بھائی جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوا، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک کے عذاب سے ہم سب عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ بولتے نا ان بطش ربک لشدید، اللہ پاک وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ پوری کی پوری قوم الٹ دی جاتی ہے، ریزہ ریزہ کر دی جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور وہی اس قوم کے ساتھ ہوا کہ ان کو سمجھایا نہیں سمجھے، اللہ کے عذاب کی نشانیاں آئیں نہیں سمجھے۔ اب وہ بولتے نا کہ ایک زلزلہ زمین میں جو ہے وہ بپا ہوا، ایک خطرناک زلزلہ آیا، اور ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، لکھا گیا میرے پاس یہاں موجود ہے کہ جس طرح جو گھوڑے دوڑتے ہیں، تیز رفتار گھوڑے دوڑتے ہیں اور ان گھاس پر اگر دوڑیں تو جو گھاس کی ریزہ ریزہ ہونے والی حالت ہو جاتی ہے نا، ویسے ان لوگوں کی جسموں کی حالت ہو گئی۔ اس قدر خطرناک زلزلہ آیا اور یہ تمام کے تمام لوگ بولتے ہیں نا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اچھا، یہ بھی لکھا گیا کہ جب عذاب کا یوں ظہور شروع ہوا نا، جب یہ سیاہ ان کے چہرے ہو گئے، تو جیسے انہوں نے عذاب کو دیکھا ہے، زلزلوں کے جھٹکوں کو محسوس کیا نا، تو یہ شرمندہ ہونے لگے، اور اب ان کو احساس ہونے لگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ لیکن اب وہ بولتے ہیں نا کہ وقت نکل چکا تھا، اب موقع ہاتھ سے جا چکا تھا، اب وہ موقع نہیں تھا کہ جناب بندہ رجوع کرے یا سارے معاملات کرے۔ وقت تھا پہلے، جیسے ہمارے لیے کہ جناب موت سے قبل جو ہے وہ بندہ توبہ کر لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں، لیکن جب کہ فرشتہ آ چکا، اب روح قبض کی جا رہی، تو لکھا علماء نے لکھا ہے کہ بندہ اس وقت ساری حقیقتوں کو جان لیتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا بھی بندے کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ فرعون نے بھی کہا تھا نا جب غرق ہو رہا تھا، آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یا اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آ گیا، لیکن چونکہ اس نے اس وقت کہا جب دیکھ رہا ہے کہ مرنے والا ہوں، اب غرق ہونے والا ہوں، ہو رہا ہوں، تو اس وقت کا ایمان یقیناً معتبر نہیں ہے۔ تو اب یہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے سبب اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اب سیکھنے والی بات یہ ہے علی بھائی کہ اس قوم سمود کے جو اعمال تھے، اگر ہم شروع سے اگر گرداننے کی تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں ذرا سا اندازہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے ان اعمال سے ہمیں اگر ہم عبرت لیں گے، لسٹنگ کر لیں اور ہم دیکھیں کہ کوئی وہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی نعمتیں تھیں، ساری چیزیں تھیں، لیکن غفلت کا شکار تھے۔ تو نعمتیں ملیں تو عبادتیں بھی بڑھنی چاہیے۔ صحیح، نعمتیں جیسی جیسی بڑھ رہی نا، تقاضا یہ ہے کہ بندے کی عبادت اور ریاضت میں بھی اضافہ ہو۔ یہ بھی
ہم نے بزرگان دین کی سیرتوں میں دیکھا ہے کہ اگر نعمتیں بڑھتی ہیں تو ان کی عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، طاقت و قوت ملتی ہے ان کے سجدے بڑھ جاتے ہیں، مال بڑھتا ہے ان کی زکاتیں بڑھ جاتی ہیں، راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا الٹا ہے، ہمارے پاس نعمتیں بڑھتی ہیں، ہمارے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، مطلب کنجوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، سخاوت کم ہو جاتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ جتنا ہو اتنا سیو کر لوں، جتنا ہے اتنا میں بچا کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لوں، کل کو کام آئے گا، لیکن وہ کل آتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کئی مرنے والے لوگ ہیں کہ لاکھوں کروڑوں بینک بیلنس میں چھوڑ کر جاتے ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں، لوگوں کو معلوم تک نہیں ہوتا، اور یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، اس نے نہ حق ادا کیا، نہ لوگوں کے حقوق کو ادا کیا، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑی کی پڑی رہ جاتی۔ تو نعمتیں بڑھیں تو اطاعت بھی بڑھے، نعمتیں اگر بڑھیں تو جناب اللہ پاک نے جو دیا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کریں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے شروعات میں بھی عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں، جیسے ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی جو ارشادات ہیں، ہم سنیں نا تو ہمارا ذہن یہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم کو میں نے سنا ہے، اب مجھے فوراً بجا لانا ہے، اب میں نے جو ہے وہ چونکہ چنانچہ نہیں کرنا ہے یا اور غفلت کا شکار نہیں ہونا۔ جیسے خطبہ، علماء، ائمہ مساجد یہ جمعہ میں بیان کرتے ہیں، FGN چینل پر پروگرام ہوتے ہیں، علماء اکرام بیانات کرتے ہیں، کثیر احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے علی بھائی کہ بندہ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے نا تو اس کو بھی حکم شرع بیان کرتے ہوئے بطور دلیل حدیث بیان کی جاتی ہے کہ بھائی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشوت نہ لو، ہے نا، رشوت دینے والا لینے والا دونوں نار میں ہے، دونوں جہنمی ہیں۔ اس کے علاوہ سود کے متعلق کئی سارے احکامات ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انداز یہ ہوتا ہے کہ یار اب زمانہ ہے، تھوڑا چلنا پڑتا ہے، تھوڑی تو مطلب نرمی ہونی چاہیے، یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو پھر انتظار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گرفت کا، اور یہ محبوب کریم علیہ السلام کا یوں سمجھ لیجیے علی بھائی کہ کروڑ ہاں کروڑ احسان ہیں آپ کے فضل و کرم سے، یہ ہے کہ ہمیں زمین اپنے اندر سمو نہیں رہی، ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، ورنہ آپ تمام جو پچھلی قومیں گزری ہیں نا ان کے احوال اور ان کے اعمال کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تمام کے تمام کام جن کے سبب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، یہ امت تو ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کر رہی ہے، ان سے زیادہ کر رہی ہے، بے حیائیوں میں آگے ہیں، بدعدوانی میں آگے ہیں، بددیانتی میں آگے ہیں، جھوٹ میں آگے ہیں، غیبتوں میں آگے ہیں، معاذ اللہ بدکاریوں میں آگے ہیں، اس طرح شراب نوشی میں آگے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی میں آگے ہیں، بولتے نا ساری حدیں پار کر چکے ہیں، ساری حدیں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عذاب نہیں آ رہا۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی برکتوں سے ہم کو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ محفوظ رکھا ہے، ورنہ بولتے نا کہ وہ بس زمین پھٹ جائیں یا آسمان ہمیں نگل لیں، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں، لیکن ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بولتے نا کہ رب کے عذاب کو پکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ عذاب پھر آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے، اور یقیناً ایک دن آئے گا علی بھائی کہ ہم مر جائیں گے، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قیامت کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہوگا، قیامت آئیں گی، اور قیامت کے امتحان میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر تو حساب و کتاب دینا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے، اور ہر وہ عمل کے جس سے پچھلی قوم تباہ و برباد ہوئی اس عمل سے بھی، اور یوں بھی قرآن و حدیث میں جو بیان کیے گئے اعمال جن سے ہمیں بچنا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ اس پر ہم کلام کریں، اور بیان کرنے کا مقصد شروع کے اندر بھی ندیم میں نے کہا تھا کہ یہ سیرت بیان کرنا اور پچھلی قوموں کے حالات کو ہم نے جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کل بھی آدم علیہ السلام کا تذکرہ خیر کیا تھا اور اس سے کچھ آپ کو درس آخر میں دینے کی کوشش کی تھی، اور آج صالح علیہ السلام کی قوم نے جو نافرمانی کی، جو ان کو جھٹلایا، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، اللہ پاک کے معجزے کا انکار کیا، یہ سارے معاملات کیے، اس کے بدلے میں ملا کیا ان کو؟ وہ جن لوگوں نے اس کے پاؤں کاٹے تھے، اس کو شہید کیا تھا، اس اونٹنی کو، اس لالچ میں کیا تھا نا کہ ہمیں خوبصورت لڑکیاں مل جائیں گی، ان سے ہم نکاح کریں گے، لیکن کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد تو دنیا سے ان کا نام ہی مٹ گیا، ان کی ہستی ختم ہو گئی، ان کا نام بھی نہ رہا، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہ رہا۔ جس لالچ میں یہ کرتے ہیں، تو اسی طرح دنیا کے اندر ابھی بعض اوقات دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو لالچ میں سارے کام کرتے ہیں، دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ایک دن ہمیں بھی یقیناً موت آنی ہے، اس سے پہلے کیا ہی اچھا ہو ہم تیاری کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں گے، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ آج محرم الحرام کی 30 تاریخ ہے، اور اس مبارک مہینے کا آخری دن ہے، انشاءاللہ
آج مغرب بعد اللہ کی رحمت سے چاند بھی نظر آئے گا ماہ سفر المظفر کا. سفر المظفر میں کیا ایف جی این چینل کیا پیش کرا ندیم میں، اگر کچھ آپ ناظرین کو بتائیں؟ سفر ہے تو رضا کریں گے انشاءاللہ. جس رضا نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دروازہ بتایا ہے، اور یہ اختیارات، یہ کمالات اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے تصانیف کے ذریعے جو ہمیں سکھایا، تو یقیناً محسن کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، سبحان اللہ. اس کا ذکر کرنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت تو ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، الحمدللہ. اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے جوڑتے ہیں. ان سے جدا ہونا تو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے. آمین آمین. تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس پورے ہم تو اس کو ماہ رضا بھی بولتے ہیں نا، سفر ہے تو ماہ رضا بھی اس کو بولتے ہیں. تو اس ماہ رضا میں بھی ایف جی این چینل پر ماشاءاللہ مختلف پروگرامز آپ دیکھیں گے. خود آپ ایک نئی صبح میں امید ہے کہ کئی سارے ایک ایسے موضوعات لے کر آئیں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ پر. اسپیشل ہم ایک پروگرام لے کر آئیں گے، میرے رضا پیارے رضا. اور اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اچھوتے انداز میں، ایک دلکش انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو ہم بیان کریں گے. آپ کا بچپن ہے، پھر آپ کے مختلف وہ فضائل اور آپ کی وہ خصوصیات جو فنی اعتبار سے تھی. علم حدیث میں آپ کی کیا خصوصیت تھی، اس پر تو ایک سیپریٹ پروگرام ماشاءاللہ ہمارا ریکارڈ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تخصص فی الحدیث میں وہ اس پر تیاری کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو بڑی تفصیل سے 4-5 ایپیسوڈ میں بیان ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کو صرف فن حدیث میں کیا مہارت تھی، زبردست. خدمت حدیث میں اعلیٰ حضرت کا کیا کردار رہا. انشاءاللہ یہ تفصیل سے اس ایک الگ سے پروگرام دیکھیں گے. پھر ہم میرے رضا پیارے رضا پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی فقہی بصیرت ہے، علم تفسیر میں آپ کا مقام ہے، شاعرانہ آپ کا جو انداز ہے، فتاوی رضویہ کے جو ماشاءاللہ معاملات ہیں، یہ سارا کے سارا اللہ نے چاہا تو اس سلسلے میں ہوگا. تو بہت کچھ ہوگا، تو یہ بھی ضرور دیکھنے کے لیے. کیا بات ہے. انشاءاللہ منقبتیں بھی ہوں گی، رضا کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور بہت مزہ آئے گا. تو ابھی سے آپ بھی تیار ہو جائیں اور اس کی دعوت بھی عام کیجئے. لوگوں کو بتائیے کہ ایف جی این چینل دیکھنا ہے انشاءاللہ، اور اعلیٰ حضرت کا مبارک تذکرہ کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دامن اعلیٰ حضرت تک مرتے دم تک وابستگی نصیب فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا. صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. میں وہ سنی گو جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا. صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما. اے رب کریم عز و جل، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، سب کی غیب سے مدد فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو